بعد زندگی میں کبھی آپ کو عشق نبی کہیں سے بھی جھلک کے نہیں آتا ان کی زندگی. ہم سر آنکھوں پہ رکھیں گے، آپ تو دور کی بات، ہم سر آنکھوں پہ رکھیں گے. اور ایسا رکھنا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں عمل کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے قرآن پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف طور پہ قرآن میں فرما دیے اطیعوا اللہ و اطیعوا. ماضی میں گزر گئے ہوں گے، خود ان کی درگاہ بن گئی ہوں گی، ان کا ایک بڑا طبقہ کی بغاوت میں شامل ہوتے. ان کا نام لے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ہلاک و برباد ہو گئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت کی نشانیوں کا بیان چل رہا تھا، تو ہم اصل میں یہاں پہنچے تھے کہ پچھلے لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے. تو اس کی تفسیر میں پچھلی مرتبہ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ بھئی پچھلے لوگ سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے اور ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز کی جماعت ہے جو اس دنیا سے گزر گئے ایمان کی حالت پر. یہ ذرا قید ذہن میں رکھیں، صحابہ کے فالوورز ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گزر جائے تو وہ لوگ مراد ہے پچھلے لوگوں سے. ایک بات ہوگی، کہیں یہ خدشہ نہ ہو لوگوں کو اور یہ گمان نہ ہو اور یہ غلط دلیل نہ لے کہ بھئی دیکھو باپ دادا کی پیروی کرنا اس سے لازم آ رہا کہ بھئی اکثر رسم و رواج کیوں کرتے ہو، تو یہ بولتے کہ بڑوں سے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ لوگ اس کو دلیل میں بنا سکتے، تو میں اس کی تردید کر رہا ہوں. یہاں پر پچھلے والے لوگ سے مراد وہ نہیں ہیں جو آپ کے باپ دادا تھے، اور اگر آپ کے باپ دادا صحابہ کے فالوورز میں ہیں تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ یا ان کو فالو کرنا یہ صحیح تھا یا پھر نام کے طور پر تھا. آج کل دیکھتے ہیں نا مارکیٹ میں بہت سارے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو عشق نبی کا دعویٰ بھی کرتے اور اپنے آپ کو پکا امتی ہونے کا اور عاشق نبی ہونے کا دعویٰ کرتے، لیکن ان کے نہ عمل سے جھلکتا وہ، نہ ان کے قول سے جھلکتا. صحیح سے قول بھی ایک دن کا رہتا ہو 12 ربیع الاول کو بس. اس کے بعد زندگی میں کبھی آپ کو عشق نبی کہیں سے بھی جھلک کے نہیں آتا ان کی زندگی میں. نہ ان کے چہرے پہ داڑھی رہتی، نہ ان کے سر پہ صحیح سے ٹوپی رہتی، نہ ان کا لباس پیارے نبی کے جیسا ہوتا، نہ ان کے عادات و اطوار پیارے نبی کے جیسے ہوتے، حتیٰ کہ وہ ان کی نمازوں کی پابندی بھی نہیں رہتی ان کی زندگی میں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کہ نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بہرحال تو ایسا نہیں، آپ کے اگر آبا و اجداد، آپ کے باپ دادا یا پھر آپ کے بڑے جیسا بولتے ہیں نا عموماً کہ بھئی یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، تو لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو ایسے ہی کرتے تھے کہ ہم بڑوں کی سنیں گے. تو دیکھا جائے گا کہ آپ کے بڑے کیا صحابہ کے پکے سچے فالوورز تھے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر 100% عمل کرتے تھے. تو ٹھیک ہے، آپ کے بڑوں کو ہم سر آنکھوں پہ رکھیں گے، آپ تو دور کی بات، ہم سر آنکھوں پہ رکھیں گے. اور ایسا رکھنا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں عمل کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے قرآن پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف طور پہ قرآن میں فرما دیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. و اولی الامر منکم کہ یہی لوگ شامل ہیں جو اللہ اور رسول کی کامل طور پر پیروی کرتے ہوئے تمہیں نیک باتوں کی طرف بلائے. تو بہرحال یہ ایک بات ہوگی. لیکن اگر کوئی آپ کے بڑے، چاہے وہ کوئی ہو، تو آپ ان کو جتنی عقیدت سے دیکھتے ہوں گے، ان کے کئی فالوورز زمانے ماضی میں گزر گئے ہوں گے، خود ان کی درگاہ بن گئی ہوں گی، ان کا ایک بڑا طبقہ وہاں پر پھیلا ہوا ہوگا، ان کا کتنے کی فالوورز ہوں گے، ان کے ماننے والے لاکھوں میں ہوں گے. لیکن دیکھا جائے گا کیا ان کی زندگی کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی تعلیمات کی روشنی میں لمحات گزرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام تھا، اللہ کے احکامات کی پاسداری تھی؟ ہاں اگر تھی، جیسا وہ کہتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، تو لہٰذا ان باتوں پر عمل کریں گے، ان کو خود کو مانیں گے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا، میں پچھلے لوگوں سے بات ذرا بیچ میں آگے تو بتا دوں، ہو رہا یہ کہ پچھلے لوگ تو ماشاءاللہ صحابہ کرام ہی کے راستے پر چلے، ان کے ہاتھ پر کئی لوگ ایمان بھی لائے، جیسا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف کے، اور اسی طریقے سے گلبرگ شریف کے بندے نواز جن کو کہتے ہیں، خواجہ بندے نواز. اب یہاں پر ہمارے حیدرآباد کے یوسفین جو دربار ہے وہاں کے 2 بزرگ ہیں. بہرحال یہ لوگ کی زندگی تو صحابہ کرام ہی کے راستے پر تھی، انہی کی تعلیمات پہ چلتی تھی. ان کی زندگی میں سنتوں کو آپ ہر جگہ دیکھیں گے، ہر عمل میں وہ سنتوں کا خیال کرتے تھے، توحید پر جمے ہوئے تھے. ان کے چلے جانے کے بعد ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز ان کے تعلیمات پر تو عمل نہیں کرتے، لیکن ان کا نام لے کے برائیوں میں مبتلا ہوتے، ان کا نام لے کر برائیوں میں مبتلا ہوتے، ان کا نام لے کر خدا کی بغاوت میں شامل ہوتے، ان کا نام لے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی تعلیمات کے خلاف کرتے.
ان بزرگان دین کا نام لے کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے بالکل خلاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرما دیا تھا کہ میری امت کبھی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنائے، جیسا کہ پچھلی امتیں قبروں کو سجدہ گاہ بنا کر ہلاک و برباد ہو گئی تھی، مجھے ڈر ہے کہیں تم بھی اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو وہی حال ہو رہا ہے۔ بہرحال میں بیچ میں ایک بات آ گئی تو بتا دیا، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بڑے ہم جن کو فالو کرنا چاہ رہے، جن کے نام لے کر آگے بڑھنا چاہ رہے، تو دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں، اگر تھیں بالکل ان کو فالو کیجئے، ان کی زندگی میں جو سنتیں تھیں اسی کو فالو کیجئے، ان کی ذات کو بنیاد بنا کر رسم و رواج میں مبتلا مت ہوئیے، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے۔ یہ 3-4 باتیں ہوں گئی ابھی میں جو ذکر کرا، اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک بات ہے، یعنی بعد میں آنے والے لوگ پچھلے والوں کو برا بھلا کہیں گے کا مطلب یہ بھی ہے کہ عموماً دیکھا جاتا، آپ بھی دیکھ لیجئے مساجد کے اندر ریٹائر ہونے والے، ریٹائرمنٹ 4-5 ضعیف حضرات بیٹھ جاتے، عام لفظوں میں بولوں تو 4-5 بڈھے بیٹھ جاتے، ٹھیک ہے، مجلس بٹھا لیتے، بٹھا کر بولتے کہ ابو ہریرہ نے یہ کہا، میری رائے تھی یہ نہیں ہونا تھا، اس کو تھوڑا سا ایسا بولنا تھا، یہ ابو ہریرہ کی ضعیف حدیث ہے، ایسا نہیں۔ ارے بھائی چپی تھی کے شور پہ صحابہ کرام کے بارے میں جملہ کسی کرتے رہتے، رائے زنی کرتے رہتے، بالکل غلط عمل ہے، بالکل غلط عمل ہے، یہ اسی میں شامل ہو گئے، یعنی جو قیامت کی نشانی بتائی گئی نا، یہ اسی قسم کے اعمال ہے، تو اس وجہ سے اس قسم کے اعمال سے بچنا چاہیے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے بڑے جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو فالو کرتے تھے، وہ فالو کرنے والے صحیح راستہ بتا کر چلے گئے، بس آپ کو عمل کرنا ہے، پورا بنایا آپ کو حلوہ دے رہے، خالی کھانا ہے، آپ حلوے کے پورے پرزے نکالنا چاہ رہے، نہیں اس میں یوں کیوں ڈالے، یوں کیوں ڈالے۔ آپ کسی شادی میں جا کے ایسا کام کرے تو آپ کو شادی میں رکھ دے بھائی باہر کا راستہ دیجیے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ پورا دین یہاں پر بن چکا ہے، کامل ہو چکا ہے، اس کی تشریحات بھی ہو گئی ہے، اور اگر باقی ہے تو علماء کرام اس کے لیے مخصوص ہیں، آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ عمل کیجیے، بھروسہ کیجیے، عمل کیجیے، بھروسہ کیجیے، عمل کیجیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں یہ بات جو واقعتاً دین کا درد رکھتے ہیں، صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود کبھی ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے بتایا میں۔ لیکن جو باضابطہ اپنی دکانیں کھولے ہوئے صحابہ کرام سے کٹانے کے لیے، علماء اعظم سے ہٹانے کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں کیڑے نکالنے کے لیے باضابطہ اپنی دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے، یوٹیوب پہ چینلز کے ذریعے یا پھر اپنے بند کمروں کے اندر بیانات کے ذریعے جیسے چاہو، تو جو اپنی دکانیں کھول کر بیٹھے ان کے لیے تو بس الامان الحفیظ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے ماننے والوں کی حفاظت فرمائے۔ وہ تو ایسے ایسے جملے بولتے سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جانا، کیسے جملے۔ ایک جملہ سناتا ہوں میں آپ کو، وہ جو مرزا علی کا جملہ ہے، وہ یہ جملہ ہے کہ بھائی اگر میں حضرت اس زمانے میں موجود ہوتا اور حضرت علی کے زمانے موجود ہوتا تو حضرت علی کے لشکر سے میں معاویہ کے خلاف تلوار اٹھاتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بھی صحابی ہے، ایک رائے پر دونوں کا اختلاف ہوا، وہ ان کو مشاجرات صحابہ بولتے ہیں، ان کی اپنی علمی مقام ہے، ان کا ایک اپنا رتبہ ہے، اس کے حساب سے ان کے جو اختلاف تھے ان اختلافات تھے ان کو مبارک۔ بعد میں وہ اختلافات ختم بھی ہو گئے، لیکن اب آپ ان کے بارے میں رائے زنی کر کے، اپنے رائے قائم کر کے، کیا ضرورت ہے آپ ان کے بارے میں رائے زنی کرنے کی؟ ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ اس کے بارے میں آپ سے قبر میں سوال ہوگا؟ کہیں بتائیے آپ، کیا وہ جو 3 سوالات کے اندر یہ بھی سوال ہے من ربک کا، من دینک کا، اس کے اندر یہ بھی سوالات ہیں کیا من نبیک کا؟ کہیں بھی نہیں یہ سوالات، آپ خالی پہ لیے یہ جو ایک دم دروازے بند ہو گئے تھے علماء کرام اپنی محنتوں کے ذریعے، اپنی علمی بیانات کے ذریعے ان شگافوں کو ختم کر دیے تھے، اب ہم کو بار بار کھولتے جا رہے ہیں کیمرے پہ آ کے یا پھر اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے ان اختلافات کو چھیڑ کے امت کو پریشان کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ان اختلافات کو چھیڑنے کی؟ اب امت کو ضرورت ایمان پہ مضبوط کرنے کی ہے، امت کو ضرورت پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب امت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ الحاد کے خلاف آپ کام کریں۔ اللہ نے آپ کو ذہن دیا، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، اس صلاحیت کا آپ صحیح استعمال کریں۔ الحاد جو خود دین اسلام پر کئی اعتراضات کیے جا رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر سوالات کیے جا رہے ہیں، جن کے لیے ہماری جانیں قربان ہیں، جن کے ایک ایک عمل پر ہماری زندگیاں قربان ہیں،
उन आमाल पर ऐसे ऐसे इश्कालात किए जा रहे हैं कि भाई जिस्म पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो इन इश्कालात को सुने। तो आपकी अपनी सलाहियतें वहाँ पर सर्फ कीजिए ना, क्यों अपनी सलाहियतों को दीन के अंदर कीड़े निकालने में सर्फ कर रहे हैं आप? छोड़ दो, जिस हैयत पे अमल कर रहा जाएगा सब जन्नत में, अल्लाह के फजल से इतनी उम्मीद है कि सब जन्नत में जाएंगे, लेकिन आप क्यों वहाँ पर खाली रायज़नी करके उम्मत को बिगाड़ में डाल रहे हैं? आपके इस अमल के जरिए कई नौजवान बच्चे ऐसे जो यूट्यूब चैनल्स खोल के लोगों के दरमियान इख्तिलाफात डालने को दीन का काम समझ रहे हैं। अजीब आप माहौल पूरी बर्पा करके रख दिया, अजीब माहौल बना के रख दिया। और अगर कोई ये काम उसके खिलाफ, अगर कोई इन बड़ी बड़ी चैलेंजेस के खिलाफ कोई अगर जवाब दे रहा आपको कि भाई ये गलत तशरीह कर रहे हैं आप, ये गलत तशरीह कर रहे हैं, कभी आयत गलत पढ़ रहे हैं आप, कभी हदीस गलत बता रहे हैं आप, हदीस का मतलब गलत बता रहे हैं, कभी आपको कोई अगर जवाब दे दिया, ये सारे बच्चे बोल रहे कि ये दुकानें बंद हो रही है इसलिए चीखें नहीं कर रही, क्या ज़रूरत है ये जुमले बोलने की आपको? तो इन सब चीज़ों से अवॉइड कीजिए। तो बहरहाल तो ये जो पिछले लोग होंगे यानी जो सहाबाए कराम होंगे, उनके अपने मानने वाले फॉलोवर्स होंगे, उनके बारे में राइज़ है। ज़रूरत नहीं है इस ज़माने में उनके बारे में राइज़ नहीं करने की, ज़रूरत जिन चीज़ों की है उस पर फोकस कीजिए आप। लोगों की नमाज बनाइए आप, लोगों के अमाल बनाइए आप। अब लोगों की नमाज बनाने के बजाय आप लोगों की नमाजें बिगाड़ने में लग गए आप। नमाजें छोड़कर लोग इसमें पड़े हुए हैं। नौजवान बच्चे जिनको अपनी जवानी की फिक्र नहीं है वो इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें छोड़ना चाहिए। ये मैं मिर्ज़ा के बारे में बताया। इसी तरह से गामिदी साहब हैं, ऐसे ऐसे जुमले उनके बारे में, ऐसे ऐसे अक़वाल हैं उनके, अजीब अजीब दीन की तशरीह को बिगाड़ के रख दिए, दीन इस्लाम को पूरा उसकी तस्वीर मस्क करके रख दिए, उसकी सूरत को, उसकी हैयत को तब्दील करके रख दिए। उनके कई अक़वाल में, कई बयानात में साफ तौर पे बोलते हैं, वो खुद अपने अमल के जरिए बताते हैं। उनकी तस्वीर देख लीजिए गामिदी साहब की, साफ तौर पे बोलते हैं कि भाई दाढ़ी की क्या ज़रूरत है, दीन इस्लाम का कोई अठोक और अठूट कोई अमल नहीं है। कैसी तशरीह है, हर नबी जिसको मोहब्बत से रखे, हर नबी की जो सुन्नत है उसके बारे में आप ये तशरीह कर रहे हैं कि ये इस्लाम का कोई दायमी अमल नहीं है, ये अंबिया की कोई सुन्नत नहीं है, ये उनका एक ज़ाती अमल था, अरब का एक रिवाज था। यानी आप बोलते वक्त क्या आपके ज़बान लड़खड़ाती नहीं, आपके हाथ कांपते नहीं? क्या आपको जहन्नम का खौफ नहीं है, अल्लाह के सामने हाजिर होने का खौफ नहीं है? कैसी तशरीह कर रहे हैं आप? खुद आपके मानने वाले चेले चपाटे बात लोग इसके खिलाफ है, बात लोग इसके मुवाफिक है। तो इस वजह से इससे एहतियात करना चाहिए।